موجود ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ میں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سائرہ مقبول. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر سائرہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ہمارے ایڈمیشنز میم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جاری ہیں اور انگلش ڈپارٹمنٹ نے بھی ایڈمیشنز آفر کیے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے تو ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنے کہ کون کون سے پروگرامز ہیں اس میں, پھر اس کے بعد ہم کورسز پہ بات کر لیں گے. ڈاکٹر سائرہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈپارٹمنٹ آف انگلش کی بات کرتے ہیں تو یہ یونیورسٹی کا فلیگ شپ ڈپارٹمنٹ ہے اور پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں. بی ایس انگلش, ڈپلوما ٹیفل, ایم اے ٹیفل بھی آفر ہو رہا تھا جو ایچ ای سی نے فیز آؤٹ کر دیا. وی آر آفرنگ ایم فل ان انگلش لنگوسٹکس ایز ویل ایز لٹریچر, اور پی ایچ ڈی بھی ہم آفر کر رہے ہیں. فار دا ٹائم بینگ صرف لنگوسٹکس کے ساتھ, انشاءاللہ پلان ہے کہ آگے لٹریچر کے ساتھ بھی آفر کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس ایڈمیشن میں میم یہ جو ابھی جاری ہیں کون کون سے پروگرامز آفر ہوئے ہیں اور کون سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, کون سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور کوئی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ کورسز بھی ڈپارٹمنٹ نے آفر کیے ہیں؟ جی, بی ایس پروگرام ہمارا ہر سیمسٹر میں آفر ہوتا ہے, اسپرنگ میں بھی اور آٹم میں بھی. اٹس فار پاکستانی اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ ہمارا پی جی ڈی ٹیفل ہے, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انگلش لینگویج ٹیچنگ, جو کہ بوتھ فار نیشنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہے. ایم فل اور پی ایچ ڈی فی الحال ہم اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے آفر کر رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ فیوچر میں ہم ایکسپینڈ کریں گے اسے بھی. باقی آپ نے فیوچر کا پوچھا تو پریکٹیکل یوزیج کے لیے بھی یوز ٹو آفر ڈپلوما ٹیفل اور ایم اے ٹیفل, جو کہ بیسیکلی انگلش لینگویج ٹیچرس کے لیے تھا, جس میں اب ایم اے ٹیفل جو ہے وہ فیز آؤٹ ہو گیا ہے. ڈپلوما ٹیفل ہے فیوچر کے لیے, سنس اٹس انگلش لینگویج اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, بیسیکلی وہ انگلش لینگویج ہی سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو ہم انگلش لینگویج کورسز بھی کمنگ فیوچر میں انشاءاللہ آفر کریں گے فار جنرل پبلک. ٹھیک ہے. بی ایس انگلش کی بات کریں تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, کون کون سے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, بی ایس انگلش کے 3 اسٹریمز ہیں. ایک 4 ایئرس پروگرام ہے, ایک 2.5 ایئرس پروگرام ہے, ایک 2 ایئرس پروگرام ہے. 4 ایئرس پروگرام جو ہے وہ ایف اے سی کے بعد اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لے سکتا ہے, چاہے ایف اے سی کسی بھی ڈویژن میں کی ہو, ڈزنٹ میٹر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ڈویژن. اس کے بعد 2.5 ایئر پروگرام آ جاتا ہے, اس کے لیے ایلیجیبلٹی ہے بی اے بی ایس, اور ایڈمیشن گریڈنگ جو ہے وہ اس کی اگر 45% مارکس ہو اور سیکنڈ ڈویژن ہو تو ہی از ایلیجیبل فار ایڈمیشن. اس کے بعد 2 ایئرز یا ایسوسیٹ ڈگری جسے کہتے ہیں وہ بھی ہم آفر کر رہے ہیں. ایسوسیٹ ڈگری کے لیے کرائٹیریا ہے کہ 2 ایئرس کے لیے کرائٹیریا ہے کہ ایسوسیٹ ڈگری کی ہو وتھ 50% مارکس. تو یہ ہم او ڈی ایل موڈ پہ تینوں آفر کر رہے ہیں پروگرامس, اینڈ دے آر آفرڈ ان اسپرنگ ایز ویل ایز ان آٹم. ٹھیک ہے. او ڈی ایل موڈ کا ذکر کیا میم, تو او ڈی ایل موڈ کیا ہے؟ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جن کو نہیں پتا کہ یہ او ڈی ایل کیا ہے ان کے لیے تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا. دیکھیے, پروسیس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہماری کلاسز جو ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہے. او ڈی ایل ہمارا ایک سسٹم ہے جس پہ ہم ٹیوٹرز, ہمارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور کلاسز لیتے ہیں. تو ٹیوٹوریلز ہماری ساری آن لائن ہوتی ہے. او ڈی ایل پہ وہ اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں جس کی گریڈنگ جو ہے وہ ٹیوٹر آن لائن کر سکتا ہے, اور اس کے بعد جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ اپنے سینٹرز میں دیے جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تھرو دس سافٹ ویئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ میم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں, یا وہ بس دیکھ کے ٹائٹل کے انگلش ہے, لینگویج ہے, اس میں ہمیں یہ پڑھایا جائے گا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کورسز کون کون سے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے لیے میں چاہوں گی تھوڑا سا ان کو گائڈ کریں کہ اگر وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو کیا کیا پڑھنا پڑے گا. رائٹ. چونکہ ہم بی ایس انگلش کی بات کر رہے ہیں, اس میں اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی کہ انگلش لٹریچر ہے یا لنگوسٹکس ہے, تو ہم دونوں اسٹریمز کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بی ایس انگلش میں دے آر ٹو اسٹڈی بوتھ انگلش لٹریچر ایز ویل ایز لنگوسٹکس, جس میں لٹریچر میں پوئٹری, ڈراما, ناول, ایوری تھنگ دیٹ از اسٹڈیڈ ان لٹریچر آفر کیا جاتا ہے. لنگوسٹکس میں سائیکو لنگوسٹکس, سوشیو لنگوسٹکس, اپلائیڈ لنگوسٹکس, اور 4 ایئرس پروگرام میں ہم بی اے کے کمپلسری کورسز بھی جو کہ باقی ڈپارٹمنٹ سے بورو کیے گئے ہیں وہ کور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈگری ہو گئی اسٹوڈنٹ کی, اور اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جابس کہاں پہ ملیں گی, اس کا اسکوپ کیا ہے پریکٹیکلی, اس کی مطلب اس ڈگری کی کیا امپلیمنٹیشن ہے گورنمنٹ سائڈ پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. رائٹ. دیکھیں, انگلش از نیڈ آف دا ڈے, ٹھیک ہے.
جنرلی ہم سوچتے ہیں کہ انگلش پڑھ کے ہم صرف ٹیچنگ فیلڈ میں جا سکتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ سو کہ آپ صرف ٹیچرز ہی بن سکتے ہیں. بہت زیادہ اسکوپ ہے نیشنل مارکیٹ میں بھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی، ملٹی نیشنل فرمز میں بھی. یو کین گو فار ٹیچنگ کے علاوہ آپ ٹرانسلیشن فیلڈ میں جا سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن میں جا سکتے ہیں، میڈیا میں جا سکتے ہیں، ایمبیسیز میں جا سکتے ہیں، سوشل میڈیا جرنلزم میں جا سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں، بک رائٹر کر سکتے ہیں، بک پبلشنگ کمپنیز کے لیے ایز ایڈیٹر اور سم تھنگ لائک دیٹ آپ کام کر سکتے ہیں. تو اگر ہم انگلش لینگویج کی بات کریں تو انگلش لینگویج ہمارا ایک کورس ہے جسے انگلش فار اسپیسیفک پرپز کہتے ہیں. تو دیز آر دا کورسز جو ہر فیلڈ میں اکموڈیٹ ہو جاتی ہے، چاہے آپ انجینئرنگ میں جاتے ہیں، میڈیکل میں جاتے ہیں، میڈیا میں جاتے ہیں، اٹس دیئر ایوری ویئر. آپ پبلک ریلیشن آفیسر بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی لینگویج اسکلز موجود ہیں. تو یہ ایک میتھ ہے کہ ہم انگلش پڑھ لیں گے تو ہم صرف ٹیچر بن سکتے ہیں اور کچھ نہیں بن سکتے. آج کل کا ٹائم جو ہے، جیسے آپ نے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی ہے، تو پبلک سیکٹر میں تو آف کورس یو کین گو انٹو ٹیچنگ، لیکن آج کا دور جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، ملٹی نیشنل فرمز کا ہے. اینڈ دے لک انٹو یور وربل اسکلز کہ آپ کی وربل اسکلز کتنی امپرووڈ ہیں، کہ آپ ان کے انٹرنیشنل کلائنٹیج کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کی پریسٹیج کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو یو کین گو انٹو ود ESP کورس، یو کین گو انٹو اینی فیلڈ جہاں پہ بھی آپ کو پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ بک رائٹنگ میں انٹرسٹڈ ہے، فری لانسنگ کر سکتے ہیں، بک رائٹنگ کر سکتے ہیں، ایڈیٹرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. باقی انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن فیلڈس تو آپ کے لیے ویسے ہی اوپن ہے. ایمبیسیز میں بھی یہ جابز آتی رہتی ہیں، انٹرپریٹیشنس کی اور انٹرپریٹرز کی اور ٹرانسلیٹرز کی. تو the whole world is open to you if you have got verbal skills in English language. ٹھیک ہے میم. سوال ہمارے پاس ایک ہے کہ جو ڈپلوما آفر کیا جا رہا ہے ہمارا، اس کا انٹرنیشنلی کس طرح اکنالج کیا جاتا ہے، مطلب اس کا کیا رسپانس رہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو PGD ٹیفل ہے، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج، اس کی ایکریڈیشن نہ صرف نیشنل لیول پہ ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. آپ کہیں بھی انگلش لینگویج جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اٹس اے جاب مارکیٹ. کینیڈا میں کرتے ہیں آپ، عرب کنٹریز میں کرتے ہیں، کوریا میں، ویئر ایور یو گو، اف یو سبمٹ یور ڈگری ٹیفل فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تو اس کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے. اینڈ موسٹ آف our students are working in Gulf countries, in Canada and in Korea, in other places, in English language job market, teaching market. ٹھیک ہے میم. ایک اور سوال ہے کہ PhD کی جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں یا فیس ٹو فیس ہوتی ہیں؟ دونوں بتا دیجیے گا. MPhil PhD کا ہاں رائٹ، MPhil اور PhD کی کلاسز ہم ODL موڈ پہ ہی آفر کرتے ہیں. جب COVID-19 سے پہلے آف کورس اٹ یوز ٹو بی فیس ٹو فیس، لیکن COVID-19 کے بعد ہم نے ODL موڈ پہ اسے آفر کیا. کلاسز جو ہے وہ ODL موڈ پہ لی جاتی ہے، آن لائن لی جاتی ہے. لیکن MPhil اور PhD کا یہ ہے کہ ہمارے ٹیوٹرز اپوائنٹ نہیں کیے جاتے باہر سے، ہماری فیکلٹی کے اپنے لوگ ہی کلاسز لیتے ہیں. اینڈ ایز یو نو ڈاکٹر سائرہ کہ موسٹ آف اور فیکلٹی، بلکہ آل آف اور فیکلٹی دے آر PhD ڈگری ہولڈرز. تو آپ کے لیے ایکسپرٹیز کی کمی نہیں ہوتی ہے. باقاعدہ آپ کی فیس ٹو فیس انٹریکشن فیس ٹو فیس نہیں، سوری، ODL موڈ پہ، لیکن آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ٹیچرز کے ساتھ. آپ کے پاس آپ کے پروفیسرز کے کنٹیکٹس ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ انہیں اسائنمنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو کلاسز آر ہیلڈ، ہر سبجیکٹ کی کلاس ونس اے ویک ہوتی ہے. ODL موڈ پہ ہی 2 اسائنمنٹس آپ سبمٹ کرتے ہیں، اسائنمنٹس کو ٹیچرز ایویلویٹ کرتے ہیں. 2 سیمسٹر کی آپ کا MPhil کی کلاسز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو ایک ریسرچ ورکشاپ دیتے ہیں، اورینٹیشن دیتے ہیں. اس کے بعد یو کین آپٹ فار اینی پروفیسر جو کہ آپ کے ریسرچ میں آپ کو گائڈ کریں، اینڈ یو کین کنٹینیو ود یور ریسرچ. The same is the case for PhD as well. ٹھیک ہے. اور میم BS لیول پہ کیا ریسرچ ہوتی ہے یا کورس ورک ہی ہوتا ہے؟ جیسے بعض دفعہ تھیسز ہوتا ہے، آپ کو تھیسز سبمٹ کروانا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی جگہ آپ کو کورسز لینے ہوتے ہیں. BS لیول پہ کیا ہے؟ BS لیول پہ ہمارا ریسرچ تو نہیں ہے، لیکن ایک اور ہم سبجیکٹ آفر کر رہے ہیں ریسرچ کا سبسٹیوٹ ہے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے کہ دے آر ایٹ دیئر انیشیل لیول، یو نو. تو ہم جب اسکیم آف اسٹڈیز فائنلائز کر رہے تھے تو ہمارے پاس ٹرم پیپر کا ریسرچ کا آپشن تھا، لیکن وی آر آفرنگ another course to them. ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی اس لیول تک پہنچے تو نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ اس کا الٹرنیٹ ان کو آفر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور میم انگلش ڈپارٹمنٹ کی کیا انٹرنیشنل کولیبوریشنس ہیں ریسرچ کے لیے یا جرنل پبلیکیشنس کے لیے یا کانفرنسز کے لیے، اور اسٹوڈنٹ کی گرومنگ کے لیے کس لیول تک
کانفرنسز وغیرہ ارینج کی جاتی ہیں؟ رائٹ، ہم 2 انٹرنیشنل کانفرنسز ارینج کر چکے ہیں ود فارن کولیبریشن، اور ریلو کی کولیبریشن کے ساتھ بھی ریجنل انگلش لینگویج آفس یو ایس ایمبیسی کا جو ہے اس کی کولیبریشن سے ہم انٹرنیشنل کانفرنس ارینج کر چکے ہیں. ایک کانفرنس ہماری ڈاکٹر کمال ہیں پوسٹ ڈاک کے لیے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں. ہی از گوئنگ ٹو ہیو اٹ ان دی کمنگ سپٹمبر، وہ انشاءاللہ ہم آرگنائز کریں گے. اس کے علاوہ ہم سیمینارز ارینج کرتے ہیں. یو ایس ایمبیسی کے ساتھ ہمارے ملٹیپل پروگرامز اس وقت یونیورسٹی میں چل رہے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے انگلش ایکسیس مائکرو اسکالرشپ پروگرام، ایک ہے انگلش ورکس پروگرام جو کہ انگلش ڈپارٹمنٹ رن کر رہی ہے پچھلے 4 سالوں سے. انگلش ایکسیس مائکرو اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ غریب بچوں کے لیے انگلش لینگویج ٹیچنگ کا، انگلش لینگویج لرننگ کا 2 سال کا پروگرام ہے جو کہ ہم آفر کر رہے ہیں لاہور کیمپس میں، گجرانوالہ کیمپس میں اور اٹک کیمپس میں، اینڈ کمنگ سون ان میاں والی میں آئی تھنک. اور انگلش ورکس پروگرام جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ اسکلز پروگرام ہے جو کہ 6 months کا انگلش لینگویج لرننگ کا پروگرام ہے. وہ بھی یو ایس کونسولیٹ کی فنڈنگ سے آفر ہو رہا ہے ان ملٹیپل سٹیز ایٹ ڈفرنٹ کیمپسز آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. سیمینارز کا سوری آئی فارگوٹ ٹو ٹیل یو، تو سیمینارز ہمارے ملٹیپلز فرام ٹائم ٹو ٹائم ارینج ہوتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور جنرلی بھی اٹس اوپن فار ایوری ون، کوئی بھی آ کے اسے اٹینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہو تو اس کے بعد کیا بی ایس انگلش میں وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ دیکھیے بی ایس 4 years کا جو پروگرام ہے اٹ از اوپن فار اینی بڈی جس نے ایف اے ایف ایس سی کیا ہوا ہو، irrelevant of the division they are having. ایف ایس سی ہے تو of course اچھی ڈویژن ہوگی، لیکن ایف اے ایف ایس سی جس بھی ڈویژن میں ہو وہ بی ایس 4 years کے لیے ایلیجیبل ہے. ٹھیک ہے. اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اگر میم بات کریں تو آپ کیا کہیں گی کہ وائی اوپن یونیورسٹی کیوں اسٹوڈنٹس کے لیے فیزیبل ہے؟ Right. Let me tell you about the privilege of English department. ہمارے پاس بی ایس میں almost 10,000 students enrolled ہے currently. اب look at the number 10,000 جو کہ کسی پاکستان کی کسی دوسری یونیورسٹی میں یا ہمارے یونیورسٹی کے بھی ٹاپ 3 پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے. تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس دیکھ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ دے آر ڈیجیٹل نیٹیوز، وہ سب کچھ گوگل کر کے سرچ کر کے دے فائنڈ آؤٹ ایوری تھنگ، دے ریسرچ اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ دین دے ٹیک ایڈمیشن. ٹھیک ہے. تو اگر مطلب اٹ واز، آپ کہہ رہی ہیں کہ باقی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم ان کمپیریزن کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ٹھیک ہے. Like you go to any other university, if you are a housewife or you are a working person, تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے باقی یونیورسٹیز فیزیبل ہو، لیکن اگر ہاؤس وائف ہیں یا اگر آپ ورکنگ پرسن ہیں یا ہاؤس وائف ہے، آپ کے لیے باہر جا کے پڑھنا مشکل ہے، آپ اپنے گھر پہ ہی اپنی فیسلٹیز کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از دا بیسٹ چوائس فار یو کہ آپ کے گھر پہ آپ کا ٹیوٹر بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے، آپ کا ریسورس پرسن آپ کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہوتا ہے. ہمارے باقاعدہ فون نمبرز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وی آر اکاؤنٹیبل کہ ہم ان کے ای میلس کے جواب کریں، ان کی کوئریز کے جواب دیں، ان کے مسائل کو حل کریں اور ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم سوچیں کہ ڈسٹینس لرننگ ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے اون پہ سب کچھ کریں گے اور وہ بے سہارا ہوں گے. اٹس ناٹ سو. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صبح سے ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہماری آن لائن کنسلٹیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ، پہلے تو ان کو ٹیوٹرز دیے جاتے ہیں، ریسورس پرسنز دیے جاتے ہیں، ان کے کنٹیکٹ نمبر ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اگر وہاں سے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے تو دیئر مینٹرز آر دیئر، وی آر دیئر ٹو گائڈ دیم، ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. تو اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ ریگولر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں تو یو کین گو ٹو اینی ادر یونیورسٹی، پھر وہاں پہ بھی ہمارے ان کے اسٹینڈرڈ میں کوئی ڈفرینس نہیں پائیں گے آپ لوگ. جتنا آپ کو وہ اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتے ہیں، بلیو می کہ ہمارے ٹیوٹرز کے سلیکشن کا کرائٹیریا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے. وی سلیکٹ ہائیلی کوالیفائڈ پیپل ود گڈ ایکسپیرئنس، اور جتنا ہم صبح شام آپ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مطلب ہماری کلاسز رات کو 8 بجے تک ہوتی ہے اینڈ یور ٹیوٹرز آر دیئر ٹو ریسپونڈ ٹو یو، دے آر اکاؤنٹیبل ٹو یو. اتنی فیسیلیٹیشن آپ کو کہیں اور نہیں ہوگی. آئی گارنٹی یو دیٹ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ